صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات درس سننے کے لیے سے بیٹھے ہیں وہ قریب تشریف جائیں۔ جو درس سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں اور وہ قرآن شریف کا احترام کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں تو قریب تشریف جائیں۔ قرآن شریف کی بات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہو اور ہم لوگوں کا ٹوٹ لیتے ہوئے ہو، یہ قرآن شریف سے لاپرواہی اور بے اعتنائی کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، ہم تھوڑی سی بے نیازی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ دھکا دے کر اپنے در سے نکال دیں گے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے قرآن تلاوت کی ضرورت ہے۔ یہاں تو کوئی قبول ہوتا ہے تو عاجزی اور انکساری اور خشیت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ہو، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہنا نہیں چھوڑوں گا اور آپ کی مرضی یہ مانیں یا نہ مانیں، میں تو کہتا رہوں گا کہ بہتری بیٹا کرو، نہیں مانیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور دنیا والے مجھے کامیاب کریں۔ پھر ہر انسان نے کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے۔ زمیندار اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری 100 ایکڑ زمین ہے، 200 ایکڑ ہو جائے تو میں کامیاب ہوں، یا میری فصل گندم کا سیزن چل رہا ہے، ایکڑ پر 80 من گندم اترے تو میں کامیاب ہوں۔ سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ میری پروموشن ہو، اچھا اسکیل مل جائے، اچھی پے ہو، میں کامیاب ہوں۔ سیاستدان کہتا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے ووٹ ملے، منتخب ہو جاؤں تو میں کامیاب ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے، 2 مدرسے ہو جائے، 3 مدرسے ہو جائیں تو میں کامیاب ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایسے مدرسے میں پڑھانے کی جگہ مل جائے جہاں سے خاصی تنخواہ ہو تو میں کامیاب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری کلینک پر مریضوں کا رش زیادہ ہو، مجھے فرصت ہی نہ ملے دوائیاں لکھنے سے تو میں کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ تو کامیابی کا ہر ایک نے اپنا اپنا ایک معیار بنایا ہوا، جبکہ انسان کا بنایا ہوا معیار غلط ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والے کا معیار بنایا ہوا وہ صحیح۔ ان آیات میں، یہ سورہ مومنون کی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، تقریباً اسی مضمون سے جڑی ہوئی ہے جو پچھلے 3 دن سے آپ حضرات سن رہے تھے۔ وہاں عنوان الگ تھا عباد الرحمن، یہاں مومنون، رحمان کے بدلے یعنی ایمان والے۔ اس کا عنوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، البتہ یقیناً کامیاب ہوئے ایمان والے۔ اب آگے وہ ایمان والوں کی نشانیاں کون ہیں ایمان والے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو ہم بھی دعوے دار ہیں، آپ بھی دعوے دار ہیں، باہر جا کر پوچھو کسی سے، ملاوٹ کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ مومن ہوں، تہمت لگانے والا بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور غیبت کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، شرابی بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، زانی بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، راشی بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، سود خور بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، ٹھیک ہے نا؟ داڑھی والا بھی کہتا ہے میں مومن، داڑھی منڈا بھی کہتا ہے میں مومن۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں مومن نہیں ہوں، لیکن صحیح معنی میں مومن وہ ہے جسے اللہ مومن کہے، ٹھیک ہے نا؟ جسے اللہ مومن کہے، اور اللہ مومن کس کو کہتا ہے وہ آگے نشانیاں آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں، مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں عاجزی اور خوف طاری ہو، اللہ کا خوف طاری ہو۔ ہم تو دوڑتے آتے وہاں سے، ٹھیک ہے نا؟
وہیں سے دوڑ جاتے نیت کرتا ہوں میں نماز کی 4 رکعت نماز دو کرتے کرتے اللہ ہماری نماز ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری نماز میں کوئی خوف نظر نہیں آتا ہے, خشیت الہی نظر, خشوع نظر نہیں آتا ہے, بس پڑھ. ٹھیک ہے نا. ایمان والے کی نماز خشوع اور خضوع سے بھرپور ہوتی ہے, خشوع خضوع سے بھرپور ہوتی ہے. اس کے اندر خشوع کے بعد دوسرا یہ سمجھے کہ خوف کی وجہ سے آدمی جیسے جھک جاتا ہے. ایک بتکر جھکنا دنیا کو دکھانے کے لیے وہ تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یوں کر کے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں تو یوں کر کے کر رہے ہیں. یہ فراڈی نماز میں فراڈی یہاں ایسے بھی کھڑے ہوئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یار آج صاحب دکاندار ہیں, پرچون کی اتنی بڑی دکان ہے, جن کا میڈیکل اسٹور بڑا ہے, یہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ کھڑے کیسے ہوئے؟ اللہ سے ان کو خوف ہے, انہی سے سودا لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی لیے کھڑے ہوئے. اور رات کو جو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو وہ اپنی فطرت کی جو اکڑ ہے وہ ہمارے اندر ظاہر ہو گئی. تو اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے سامنے جو نماز ہے اس میں یہ چیزیں اگر کم نظر آ رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے, لیکن جو تنہائیوں میں نماز ہے ان میں یہ چیزیں زیادہ ہونی چاہیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے, ہم کبھی ڈرے جو ڈرا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. ہم نہیں ڈرتے بابا, کوئی نہیں ڈرتا ایسا ہوتا ہو. ڈر ہو کب کبھی تاری ہو کہ میرے کائنات کے بادشاہ کے سامنے, کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. سپاہی آرمی چیف کے پاس حاضری لگ جائے نا اس کی, تو سپاہی سے پوچھو کیسے بدن لرز رہا ہوتا ہے اس کا, پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی. جبکہ اس سپاہی اور آرمی چیف میں صرف رینک کا فرق ہے, انسان ایک جیسے, وہ بھی ٹٹی پکانا کرتا ہے, وہ بھی ٹٹی پکانا کرتا ہے, اس کو بھی پیشاب آتا ہے, اس کو بھی پیشاب آتا ہے, اس کو بھی پسینہ آتا ہے, اس کو بھی پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن عہدہ آرمی کا ملا ہوا, چیف کا ملا ہوا, اس لیے سپاہی جو ہے وہ اس کے سامنے لڑ رہا ہے, کانپ رہا ہے. بادشاہ کے سامنے عام رعایا کا فرد اچانک بلا دیا جائے کہ بھائی جاؤ, یہ تو دور کی بات ہے. ہم میں سے کسی کو ڈی ایس پی بلا لے تو ہماری ہوائیاں ہو جاتی, پتہ نہیں کیا کیس ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. تو جو کیفیت ان دنیا کے منصبوں کے سامنے جانے میں پیش آتی ہے اس سے زیادہ کیفیت اللہ کے سامنے جانے میں پیش آنی چاہیے. ہماری طبیعتوں پر خوف لرزہ طاری ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, 2 جنتیں اس کے لیے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو, خوف طاری ہو, رقت طاری ہو. صحابہ کرام پر رقت طاری ہو جایا کرتی, خوف اور کب کبھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے ان کے وجودوں پر, خشیت کی وجہ سے, خشوع کی وجہ سے. تو پہلی ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ اس پہلی نشانی میں تو بھائی ہم تھے. ہاں بھائی, اللہ تعالیٰ پہلے تو محنت کریں, ہے نا بھائی. کسی مضمون میں اگر فیل ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں, اس مضمون کی تیاری کرتے ہیں, پھر سپلی میں بیٹھتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر اگلے سال کے امتحان میں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا سبجیکٹ تو ہمارا کمزور ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے وہ مضبوط بنائے اور ہم نے واقعاتاً اس استعزار کے ساتھ مسجد میں نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق دے کہ کائنات کا بادشاہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ خشیت اور خضوع ہمارے اندر ہونا چاہیے. دوسری والذین هم عن اللغو معرضون, وہاں بھی آئے تھے یہاں بھی آئے. ٹھیک ہے نا. والذین هم عن اللغو, لغو چیزوں سے منہ پھیرتے ہیں. اور آج کے دور کی لغو چیزوں میں سب سے پہلی کہتی ہے جو نماز, ذکر اللہ, ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دے نا تو لغو بے مقصد چیزیں جن کا کوئی کام نہیں ہے. مقصد کل اس پر کل یا پرسوں ہوئی تھی تفصیل بات ہو گئی. ٹھیک ہے.
تو ان چیزوں سے ایمان والا پرہیز کرتا ہے، اس میں بھی ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں جاتے ہم ایسی چیزوں میں نہیں جاتے تو اللہ کا خبر ہے، ایک میں نہیں جاتے تو دو میں جاتے ہو، ہر اللہ کو چیز سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، ہاں، اور زکات ادا کرنے والے ہیں، اس سے ہم تو بھائی بچے ہوئے، ہم پر زکات نہیں ہے، جن پر زکات ہے یہ ان کے لیے ہے، مالداروں کے لیے، غریبوں کی تو آسانی ہو گئی، مضمون ہی نہیں ہے غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مالداروں کا مضمون ہے، نماز تو سب کا مضمون تھا اور فضول چیزوں سے بچنا بھی سب کا مضمون ہے، یہ مالدار کا مضمون آ گیا۔ مالدار کے لیے اپنی زکات، اپنے مال میں سے زکات نکالنا 40% اپنا 40واں حصہ اور 2.5%، ٹھیک ہے نا؟ 2.5%، 2%، 2.5%، یہ نکالنا فرض ہے۔ اب مالدار کتنا ہو؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت نقدی یا تھوڑی چاندی، ان کی اتنی قیمت بن جاتی ہے، نصاب کے 2 معیار رکھیں، ایک سونا اور ایک چاندی، 52.5 تولہ سونا چاندی، 7.5 تولہ سونا۔ اب ان میں ظاہر 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ تو بہت اونچا جا کر پہنچ جاتا ہے، آج کل کتنے روپے تولہ چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ میری طرح سب غریب بیٹھے ہوئے ہیں، 2,35,000، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے کے جا کر بتاؤ کتنا ہو جاتا ہے؟ کئی لاکھ روپے بچ جاتے ہیں۔ لیکن چاندی کم قیمت ہے، چاندی کی قیمت کسی کو پتا ہے؟ 1100 روپے تولہ۔ اب 52.5 تولہ چاندی تو اب اندازہ لگا کم میں بن جاتی ہے قیمت، ٹھیک ہے نا جی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنے گی 1100 کے حساب سے کتنی؟ کوئی میری کام آپ نے جلدی سے بتا دیں ٹوٹل کر کے۔ 52.5 تولہ چاندی ہے اور 1100 روپے تولے کی قیمت ہے، 60,000 کے جگہ ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا 60,000 کے قریب تقریباً۔ اب اگر کسی کے پاس 60,000 روپے نقد زائد از ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر زکات زائد از ضرورت، تنخواہ کے 60,000 نہیں، وہ ویسے چلے جائیں گے اس میں نا، بیگم صاحب کے بیک اپ میں زائد از ضرورت، ٹھیک ہے نا جی؟ بل بھی ادا کر دیا، ٹیلی فون کا بل ادا کر دیا، انٹرنیٹ کا بل ادا کر دیا، گیس کا بل ادا کر دیا، بجلی کا بل ادا کر دیا، بیگم صاحبہ کا بھی بل ادا کر دیا، سب سے زیادہ بیگم صاحبہ کا بل ہوتا ہے، پھر بچوں کا بھی بل ادا کر دیا، سارے بل ادا کر دیے۔ اب کوئی ضرورت نہیں، 60,000 روپے ہیں اور ان 60,000 روپوں پر یا 52.5 تولہ چاندی پر یا 7.5 تولہ سونا پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، 1 سال، میرے پاس ابھی آئے 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے جی؟ بولنے میں کیا پوچھنا کہتے ہیں، دیکھو 10 لاکھ روپے آئے، 1 ہفتے کے بعد چلے گئے خرچ میں، اب زکات نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سال نہیں ہوا تھا، ان کو سال نہیں ہوا، سال گزرنا ضروری ہے زکات کے بعد، اور سال کون سا؟ اسلام۔ ایک آدمی کے پاس یکم رمضان المبارک 1444 کو 5 لاکھ روپے آئے، ٹھیک ہے؟ پھر سال چلتا رہا، کبھی 4 لاکھ ہو گئے، پھر 6 لاکھ ہو گئے، پھر 2 لاکھ ہو گئے، پھر 3 لاکھ ہو گئے، پھر 1 لاکھ ہو گیا، پھر 5 لاکھ ہو گئے، یوں اوپر نیچے ہوتے ہوتے یہ پیسہ بڑا ہوا تھا، بڑے بڑے سال گزر گیا، یکم رمضان المبارک 1445 ہجری آ گیا، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں
شعبان کو 5 لاکھ اس کے بعد پہلے کے دن، ٹھیک ہے نا، ان 5 لاکھ میں اضافہ ہوتا گیا 10 لاکھ ہو گئے، اور پھر 10 لاکھ آ گئے 28 شعبان کو، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ یکم رمضان کو کتنے ہو گئے اس کے پاس 20. لیکن ان 10 پر تو سال نہیں گزرا، لیکن چونکہ ایک مالیت نصاب پر سال گزر چکا ہے، اس لیے اب 20 کے 20 لاکھ کی زکات اس کو دینی ہوگی. آگے سمجھ. بیگم صاحبہ کے زیورات کی بھی زکات دینی ہوگی. بیگم کی ملکیت ہے تو خود دینے ہوں گے بیگم صاحبہ کو. لیکن اگر آپ اپنی بیگم صاحبہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم اپنی رفیقہ حیات کے پیسے خرچ کروائیں، وہ بھی تو ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں، تو چلو میں اپنی طرف سے ان کی زیوروں کی زکات دے دیتا ہوں تو زکات ادا ہو جائے گی. لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو سسرالیوں کی طرف سے پہننے کے لیے زیور دیا جاتا ہے، ملکیت نہیں کر کے دی جاتی. اس پر سسرالیوں کو مانا شوہر کو یا سسر کو جس کی وہ ملکیت ہوگا اس کو زکات ہے. آپ نے 5 تولہ سونا اور 2-4 تولہ چاندی بیگم کو منہ دکھائی میں گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے نا جی. اب سوال یہ ہے کہ اس منہ دکھائی پر، یہ اس منہ دکھائی والے گفٹ پر زکات کون دے گا؟ سال بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. 28 شعبان کو آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے اس کو 1444 میں، اور 28 شعبان 1445 آ گیا، سال پورا ہو گیا، وہ گفٹ پڑا ہوا آپ کا دیا ہوا. اب دونوں بیٹھے ہوئے کہنے کی زکات کون دے گا؟ لیکن میں تو نہیں دوں گی، تو ہی دے، ٹھیک ہے نا. اب دونوں مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کہیں گے کہ بھائی یہ آپ نے ان کو گفٹ کر کے دے دیا تھا، تبلیغ کر کے دے دیا تھا کہ بھائی اب اس کی تم مالک ہو، یا آپ نے ان کو پہننے کے لیے دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب اگر شوہر نے کہا کہ جی یہ تو میں نے پہننے کے لیے دیا ہے، چیز میری ہے لیکن میں نے پہننے کے لیے دیا ہے، تو اب مفتی صاحب کہیں گے کہ زکات تو ہی دے گا. اگر اس نے کہا نہیں میں نے تو بیگم کو ملکیت کر کے دے دیا تھا اور انہی کی چیز ہے، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ میری بہن اب زکات آپ کو دینی ہے. اگر آپ میں دم ہے تو اپنے شوہر سے دلوا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ذمہ یہ آپ کی ہو، ٹھیک ہے نا جی. اور مال تجارت، یہ دکانیں لگا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دکان جو 20 کروڑ کی دکان ہے، دکان پہ کوئی زکات نہیں ہے، دکان پہ کوئی زکات نہیں. دکان پر قابل تجارت سامان پر زکات ہوگی، قابل تجارت قابل فروخت سامان پر، جو تجارت کے لیے خریدا گیا ہے اس سامان پر زکات ہوگی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سامان پر زکات کون سی قیمت کے مطابق ہوگی، کون سی قیمت کے مطابق ہوگی؟ کیونکہ دکاندار کے پاس جو چیز آتی ہے اس کی 2 قیمتیں ہوتی ہیں، ایک قیمت خرید جس سے وہ لے کے آیا ہے، اور ایک قیمت فروخت جس پر وہ بیچے گا. اب یہ کس پر زکات دے گا؟ شریعت کہتی ہے جس پر بیچے گا اس کی زکات ہے. اس نے سامان ڈالا، ظاہر دکان تو سارے سال چلتی رہتی ہے، سامان اس میں پڑا رہتا ہے. جس دن اس نے دکان کا آغاز کیا ہے اس دن سے سال جیسے پورا ہوگا، اپنی دکان میں جو موجود سامان ہے اس کی مالیت لگائے گا. جوتوں کی دکان ہے، ٹھیک ہے نا جی، 1000 جوتوں کے سیٹ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، شوز پڑے ہوئے ہیں، سینڈل پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب ان کی مالیت لگائے گا کہ لے کر تو میں یہ آیا ہوں 7 لاکھ روپے کی، بیچوں گا میں 8.5 لاکھ روپے میں، تقریباً اتنے میں بیچ دوں گا، ٹھیک ہے نا. ایک تخمینہ لگانا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آٹیا لگا کے لیکن اتنے میں کوئی چیز بکتی نہیں ہے، کوئی چیز تھوڑی سی کم میں بکتی ہے، کوئی تھوڑی زیادہ میں بک جاتی ہے، تو ایک تخمینہ لگا لینا ہے کہ اتنے میں ہی ہماری منیمم بک جائے گی. تو پھر اس 8.5 لاکھ روپے کی ہمیں زکات دینی ہوگی. زرعی زمین اس پر عشر ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے الگ مسائل ہیں. اور باغ ہے اس کا عشر ہوگا، وہ عشر کے مسائل الگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جب فصل اترے گی تو اس پر 100 من پر 5 من، 100 من پر 5 من 20 من حصہ فصل پر. آم کا باغ ہے، آم کا باغ ہے، ابھی آگے آم آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ جب آم اتاریں گے تو جتنے من آم
ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کئی منوں کے حساب سے آپ کا شیئر آ گیا، اس میں بھی آپ 5% کے حساب سے اس پر بھی آپ ادا کریں گے. باقی اگر کوئی مکان کاروبار کے لیے یا پلاٹ کاروبار کے لیے لیا کہ لے لیا ہے پھر کسی وقت بیچ دیں گے، مکان لے لیا ہے پھر کسی وقت بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت ہے، اس کی مالیت پر بھی زکات واجب ہوگی. اور جس دن آپ دے رہے ہو اس دن بیٹا پلاٹ آپ نے لیا 10 سال پہلے، اس وقت ملا تھا آپ کو 5 لاکھ روپے میں، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ پلاٹ جا رہا ہے 1 کروڑ روپے میں، تو آپ کو 5 لاکھ کی زکات نہیں دینی، اب 1 کروڑ کی زکات دینی. آج کی قیمت ویلی جو اس پلاٹ کی ہے یا اس دکان کی ہے جو آپ نے تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی سامان آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے اس پر ہوگی. تو یہ تجارت. سید کو زکات نہیں دے سکتے، والدین کو زکات نہیں دے سکتے، نانا نانی دادا دادی کو زکات نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا نواسا ان کو زکات نہیں دے سکتے. بہن کو بھائی دے سکتا ہے، بھائی کو بہن دے سکتی ہے، کزنوں کو دے سکتے ہیں، رشتے داروں باقی جتنے ہیں سب کو دے سکتے ہیں، بلکہ رشتے داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے. رشتے داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے، کیونکہ ایک کے بعد مالدار ہے، اگر دوسرے بھائی کے پاس مال نہیں ہے تو اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چلتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے اس بھائی کو، اس دوست کو، اپنے رشتے دار کو گرانے کے لیے. تو اس کا بہترین حل ہے کہ ایسے لاکھی رشتے دار کے تمہیں ٹھوک دو زکات کا پیسہ، تاکہ اس کی زبان بند رہے، اس کا شر آپ سے دفع ہو جائے اور آپ کو ثواب مل جائے گا. اس کا جو حسد ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، رشتہ داری جڑ جائے گی. جب جڑ جائے گی تو ثواب ڈبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. صاحب نصاب کو زکات دے، خود مالدار ہے اس کو زکات دے تو زکات ادا نہیں ہوگی. تحقیق کرنا ضروری ہے. ہاں، اپنے رشتہ داروں کو یا کسی کو بھی یہ بتا کر دینا کہ زکات کے پیسے دینا ضروری نہیں ہے. زکات کا پیسہ نکالو، اپنی بہن کے پاس بھیج دو، آپ کے بچوں کے لیے عیدی بھیجیے، بھائی کو دے دو، بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے، بھابھی کے لیے عیدی بھیجیے، میں نے یہ اپنے بچوں کی عیدی کر لینا. یہ بتانا ضروری ہے کہ میں زکات دے رہا ہوں تمہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر زکات جو ہے وہ اصل میں مال کا میل ہے، مال کا میل کچھ ہے، اس کا پچڑا ہے زکات. تو ظاہر ہے بعض لوگ عزت نفس میں بہت حساس ہوتے ہیں، وہ زکات لینا پسند، باوجود مستحق ہونے کو لینا پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے. دینے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں زکات دے رہا ہوں، یہ کر کے باقی سامنے والے کو پہلے بول رہا ہو زکات ادا ہو جائے گی. اور جتنے ذہن کے مسائل کے وہ زکات میں نے ذہن میں عرض کر دیے کہ یہ چیپٹر جو ہے، یہ سبجیکٹ کن لوگوں کے لیے ہے؟ مالداروں کے لیے ہے. اب کون کون مالدار ہے؟ آپ لوگوں کی اپنا اپنا حساب لگا رہے ہیں، میں تو وہی مالدار نہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ بلدی ہمیں خروجی حافظ کل والا سبجیکٹ یہ بھی سب کے لیے ہے، امیر و غریب کے لیے. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ لوہے کی چڈی پہن لیتے ہیں یا چڈی میں تالا لگا کر گھومتے ہیں؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. وہ زنا بولتے نہیں ہے، وہ زنا نہیں کرتے. ہاں، ظاہر ہے انسان جنسی خواہش ہے تو آگے فرمایا کہ اللہ اعلیٰ ازواج ہے، شرمگاہ کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن اپنے ایسی بھی نہیں کرتا کہ بیوی کے پاس بھی نہیں جائے. ٹھیک ہے نا جی. بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی بیوی اور او ما ملکت ایمانہم یا باندیاں. اب یہ باندیاں ہم کیا جانے، آج کے لوگ جو ایک پٹاخے سے ڈرنے والے ہوں وہ کیا جانے کہ باندیاں کیا ہوتی ہیں. یہ جہاد میں قید ہو کر آنے والی عورتیں امیر المومنین کے حوالے کی جاتی ہیں. پھر امیر المومنین مال غنیمت کے ساتھ ان کو اپنے سپاہیوں پر کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تجھے دی، یہ تیرے پاس آئی. اگر پاکستان میں جہاد ہو، یہاں سے امریکہ کے ساتھ جہاد ہو اور امریکہ کے صدر کو بڑھا ہے، جیسے اس کی بیوی بھی بوڑھی ہوگی، اس کی بیٹیاں، اس کی جو ہے وہ بہویں، اس کے پوتے نواسیاں ساری گرفتار ہو کر آ جائیں اور وہ ڈنڈا عدم والوں کے حصے میں آ جائیں اور وہ آپ لوگوں کے حصے میں آ جائیں تو کتنے مزے ہو جائیں گے. لیکن یہ مزے کرنے سے پہلے ہتھیار لے کر میدان میں کرنا پڑے گا. ایسے نہیں مزے مل جائیں گے. یہ
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جہاد کی برکت سے ہوتا ہے. ہم نے جہاد ہی چھوڑ دیا ہے. غزہ کے مجاہدین اگر اسرائیلی عورتوں کو گرفتار کر لیتے وہ اپنے آپ پر تقسیم کر لیتے ہیں اور کی کنیزیں بن جائیں. کشمیر میں مجاہدین اگر انڈین عورتوں کو گرفتار کر لیتے ہیں جہاد میں اور وہاں پہ ان کے امیر ان کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری لونڈیاں ہیں تو یہ ان کی کنیزیں ہو جائیں گی. اب لونڈی باندی کنیز اس کے ساتھ بیوی کے طرح جسمانی تعلق رکھنا جائز ہے اگر میں بغیر نکاح کنیز کے ساتھ جسمانی تعلق رکھنا جائز ہے. ہاں اب اس میں ایک پابندی ہے, جب اس نے آپ کا بچہ پیدا کر دیا اب اس کو آپ بیچیں گے نہیں. بچہ پیدا نہیں کیا تو جب تک بچہ پیدا نہیں کیا آپ اس کو پھر بیچ بھی سکتے ہیں کسی اور کو. آگے سمجھتے ہیں کسی اور کو بیچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ میری کنیزیں یار میں بیچنا چاہتا ہوں بیچ سکتے ہو. یہ تو ابھی آپ لوگوں کو خواب لگ رہے ہوگی ساری باتیں کہ ایسے کیسے ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جہاد میں باہر ہیں پھر عالم اسلام میں اٹھے اور پھر یہ سارے مسائل آپ خود پوچھنے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر جب بچہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہلاتی ہے ام ولد. کیا کہلاتی ہے؟ ام ولد, یعنی بچے کی ماں. بیوی کے حقوق اس کے نہیں ہوتے, بیوی سے کم حقوق ہوتے اس کے. ٹھیک ہے, وہ کنیز ہے, وہ کنیز ہے اور یہ ملکہ ہے. اتنا فرق ہے دونوں میں. یہ ملکہ ہے, یہ گھر کی مالکن ہے, وہ کنیز ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق ہوگا. تو فرمایا کہ بیوی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرو یا اپنی کنیزوں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرو. اور ہمارا کہتا ہے ایمان فَإِنَّهُ غَيْرُ مَلُومٍ, تو یہ چیز ملامت والی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, زنا سے منع کیا نا, تو دو چیزیں ہیں وہ زنا نہیں ہے. ایک بیوی سے ہم مستری اور دوسرا اپنی باندی اور کنیز سے ہم مستری. فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ہاں, ان کو چھوڑ کر کوئی اور, ان کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف زنا کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ فَمَنِ اتَّبَعَ وَرَاءَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو یہ سرکش اور باغی ہے. آگے سمجھتے ہیں, بیوی کے علاوہ اور کنیز کے علاوہ, آج کل کنیز کا چیپٹر کلوز ہے, جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. تو موجودہ دور میں صرف بیوی, ایک بیوی پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر گولی نہیں لیں در سے, پھر دوسری بھی پوری نہیں ہو رہی تو پھر تیسری بھی پوری نہیں ہو رہی تو پھر چوتھی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کمینہ ہے فطرت. پھر کیا ہے؟ کمینہ ہے. اللہ نے 4 تک کی, اللہ جانتا ہے نا انسان کی فطرت کو, مرد کی فطرت کو جانتا ہے, تو 4 تک یہ اس کی ضرورت کی پوری ہے. 1 2 3 4 تک یہ اپنی جو ہے نا تمام خواہشات کو پورا کر سکتا ہے. اس کے بعد بھی اگر اس میں آ رہا ہے تو یہ چھچورا پن ہے اس کے اندر, یہ ٹھڑکی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے ساری چیز کو بند کر دو اندر اس کو, پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو بیوی کے علاوہ موجودہ دور میں کوئی اور عورت انسان کے لیے جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتی. کوئی اور جنسی تسکین کا ذریعہ بناتا ہے کسی بھی عورت کو کسی بھی شکل میں, گرل فرینڈ کی شکل میں, فلانی شکل میں, فلانی شکل میں, کسی بھی شکل میں بناتا ہے تو وہ سرکش و باغی ہے. اللہ کا اعلان. ٹھیک ہے, آگے فرمایا کہ والذین هم لأماناتهم, بس ٹائم ہو گیا, یہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہماری دعا نصیب فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى اللهم صلی اللہ